بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گونل۔ پاکستان کے اندر عدالتی وقت 4 بجے ختم ہو جاتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ججز عمران خان کے کمرہ عدالت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک جج نکلے اور میں کرسی سنبھالوں اور میں کیس کو پروسیڈ کروں۔ آج سائفر کی سماعت اور اس سماعت کے دوران گھنٹوں جج صاحب 4 بجے کے بعد بھی اڈیالہ جیل کے اندر رہے۔ اڈیالہ جیل میں آج کیا کچھ ہوا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آج جب دن کا آغاز ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران شور شرابہ ہوا اور سماعت ملتوی کرنی پڑی، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے آج جو شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ راز کھولے ہیں وہ بہت عجیب و غریب معاملات ہیں۔ میں آپ کے سامنے کیس کہاں تک پہنچا ہے، چیزیں کیا ہیں، وہ بعد میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا کچھ اس پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج شاہ محمود قریشی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی اور سینہ کھول کے نہیں رکھا۔ آج وہ باتیں بتائی ہیں جو شاید لوگوں کو یقین بھی نہ آئے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے ٹکٹ پر اگر جیت کر بھی ہارس ٹریڈنگ کرے گا، ضمیر بیچے گا، ضمیر کا سودا کرے گا، تو وہ بنیادی طور پہ خودکشی کرے گا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ سائفر کا معاملہ سامنے آنے سے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی جب یہ کیس ویس نہیں بنے تھے تو اس دوران عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی اور جس پہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کمیٹی کے اندر اسد عمر شامل تھے، پرویز خٹک تھے اور شاہ محمود قریشی شامل تھے۔ اور آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی تھی ان کے مطابق وہ آرمی چیف کی جو رہائش گاہ ہے وہاں کے سن روم کے اندر ہوئی تھی۔ اب شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو پرویز خٹک اور اسد عمر چلے گئے اور آرمی چیف یعنی جنرل باجوہ نے اس وقت شاہ محمود قریشی کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ اپنا قبلہ درست کرو ورنہ سائفر میں 12 سال سزا ہوگی۔ یعنی شاہ محمود قریشی کو کہا کہ قبلہ درست کر لو ورنہ 12 سال کی سزا ہو جائے گی۔ ان کے بعد ان کا کہنا تھا کہ 22 اگست کو یعنی اس کے بعد آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا کہ انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے الفاظ تھے بقول شاہ محمود قریشی عمران خان کو کہ انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی۔ اور شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہتے ہوئے کہا کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، آپ جنرل باجوہ کو عدالت میں بلائیں، میں قرآن پاک کے اوپر حلف دینے کو تیار ہوں۔ اب میرا خیال یہ ہے اب اس دوران اگر وہ شخص یہ قرآن کی حد تک بات کہہ رہا ہے تو اب جنرل باجوہ کو خود آنا چاہیے اور اب اس سلسلے میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ واقعتاً بہت سیریس معاملہ اب ہو گیا ہے اور سیریس الزام ہے۔ اور عمران خان نے بھی کہا، عمران خان نے کہا دیکھیں وہ بطور گواہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ڈونلڈ لو اور اس وقت کے ملٹری اتاشی کو ضرور بلائیں گے، یعنی وہ نام گواہوں کے دیں گے۔ ان کے مطابق وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن میں ضرور بلاؤں گا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی اور معاملہ بالکل اور سمت میں چلا جائے گا۔ آج عمران خان کے وکلاء نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے اوپر عدم اعتماد کیا، لیکن جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اس عدم اعتماد کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کمرہ عدالت ضرور تبدیل کر دیا اور بتایا یہ گیا ہے کہ آج کی سماعت کے دوران
خصوصی عدالت کے جج ابو الاسطاد ذوالقرنین نے عمران خان کو 6 مرتبہ بلایا اور خصوصی عدالت میں طلبی کا پیغام جیل انتظامیہ کے ذریعے دیا گیا، لیکن عمران خان نے جواب دیا کہ میرے کونسل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی میرے وکلا کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو میں بھی پیش نہیں ہوں گا۔ جس کے بعد اب چونکہ عمران خان ایک لحاظ سے عملی طور پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس عدالت کا اور ابو الاسطاد ذوالقرنین کا، تو یک طرفہ طور کے اوپر اب فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ اور آج ایک موقع کے اوپر جو خان صاحب زندہ باد کا نعرہ بھی عدالت میں لگا، کوئی اس طرح کا نعرہ نہیں تھا لیکن وہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر لگا۔ کیسے؟ ابو الاسطاد ذوالقرنین نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی آرڈر کیا گیا ہے کہ ایکسپیڈیشسلی ٹرائل کو چلایا جائے۔ ایکسپیڈیشس کا مطلب ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ اب سلمان صفدر نے کہا کہ جو ایکسپیڈیشس کا مطلب کیا ہوتا ہے شاہ محمود قریشی ہی بتا سکتے ہیں، ان کی انگریزی اچھی ہے، جس پہ عمران خان نے ذوالقرنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لفظ ایکسپیڈیشس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو جلدی اور صحیح کرنا، جس پہ جج ابو الاسطاد نے بلند آواز میں کہا دیکھا جلدی، خان صاحب نے ٹھیک بتایا، خان صاحب زندہ باد، جس پہ کمرہ عدالت میں کہے لگے۔ اور یہ جو بعد میں بار بار بلانے والی بات ہے، یہ بات کی ہے کیونکہ پہلے وہ عدالت میں آج پیش ہوئے تھے۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 گواہ جو آج انہوں نے 10 گواہوں کے اوپر جرا مکمل کی گئی ہے، اور عمران خان نے بتایا جو ان کی جانب سے سرکاری وکلا مقرر کیے گئے ہیں، وہ تو مشاورت عمران خان سے نہیں کرتے جو عمران خان کیس کریں گے۔ تو سلمان صفدر کا بتانا یہ ہے کہ 4 سوال کر کے جرا مکمل کر لی گئی خانہ پوری۔ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وکیل صفائی کے پاس جرا ہی تو ایک اختیار ہوتا ہے اور ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس میں کراس کوسچننگ کر کے لوپ ہولز کو پکڑتا ہے اور عدالت کے روبرو بناتا ہے یہ پورا مقدمہ جو گھڑا گیا ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو عدالت عام طور پہ اس چیز کے اوپر جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں کچھ اور سمت میں دکھائی دیتی اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اب ایک تو شاہ محمود قریشی کے سنگین الزامات ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے بھی آج جج کو یہ کہا کہ آپ نے ہمیں سزا دینی ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہے، آپ نے ہمیں سزا دینی ہے۔ تو اس پہ جج ابو الاسطاد ذوالقرنین نے کہا کہ شاہ صاحب بیٹھ جائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق میں آپ کی ضمانت بھی خارج کر سکتا ہوں۔ اب ایک جانب یہ معاملہ ہے، دوسری جانب ایک اور خبر سن لیجئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، جس میں وہاں پہ جج محمد بشیر جو ہیں انہوں نے آج کیا انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کے جرا کا حق ختم کر دیا ہے، سیم اسی طرح جیسے توشہ خانہ سائفر کے اندر کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت کل عمران خان اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ میں یک طرفہ فیصلہ کر کے سزا سنا رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ سائفر کیس میں یہ جو کر رہے ہیں اس میں بھی سزا سنائیں گے۔ لیکن عمران خان نے آج واضح انداز میں ایک بار پھر دل کی ساری باتیں کھول کے قوم کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک تو وہ جو کہا جاتا ہے جی عمران خان جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتا، تو عمران خان نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر ریڈ لائن ڈال دی ہے۔ پھر عمران خان اپنے کیسز کے حوالے سے کہا کہ بہت تیزی سے کیسز چلائے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میچ مکمل طور پہ فکس ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے کارکنان کو روکا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس ساری چیز کا ذمہ دار سپریم کورٹ کو قرار دیا اور کہا کہ چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے۔ پھر ان کا تمام تر پابندیوں رکاوٹوں کے باوجود ہمارے کارکنان ملک بھر میں نکلے، جس پہ میں انہیں نہ صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نواز شریف جو ہے وہ ویگو ڈالے والے وزیر اعظم ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ویگو ڈالا بھی نہیں جتوا سکتا، ہماری پارٹی کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا، امیدواروں کو پولیس نے اٹھا لیا اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ثبوت دو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ تو اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑی خوبصورت ایک اور لائن بولی، عمران خان نے کہا کہ دیکھیں ہمارا نشان بدلا ہے، ایمان نہیں بدلا،
اور آج بنیادی طور پہ انہوں نے نواز شریف کو ایک نیا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف اس وقت جو ہیں وہ ویگو ڈالنے والے وزیر اعظم ہیں اگر وہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کو ویگو ڈالا جو ہے وہی جتوا رہا ہے اور وہی جتوائے گا اور وہی سارا کچھ جو ہے آگے لے کے آئے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان نے ایک اور جو چیلنج دیا، ظاہر ہے کہ ان کا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کارکنان جو ہے وہ نہیں رک رہے۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی۔ اگلا عمران خان نے کہا کہ دیکھیں مجھے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی ایک جلسہ کرنے دیں، جو ملکی یعنی جو رکاوٹیں ہیں میرے ساتھ میرے ہاتھ باندھ دیں، لیکن ایک جلسہ کرنے دیں اور وہ ملکی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا۔ اور انہوں نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کا کہا ہے کہ مجھے الیکشن سے پہلے صرف پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کرنے دیں، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ عمران خان نے پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں معیشت ڈوب جائے گی۔ اب معیشت کی جہاں تک بات ہے، وہ جو آئے تھے جو کہتے تھے جی ہم تو معیشت بچانے آئے ہیں اور ہم تو عمران خان نے جو معیشت تباہ کر دی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس پہ بلاول زرداری جو اس وقت کی حکومت کا حصہ تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کے وہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم حکومت نے بھی آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی جیسے عمران خان نے کی۔ تو بھائی اگر آپ نے وہ خلاف ورزی کی تو آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ دوسری جانب ان کے والد صاحب آج بیٹھے ہوئے تھے ادھر آسمہ شیرازی کے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ الگ ہے جس سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہمیں قبول کرے یا نہیں مگر ہمارے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریوں کو بتا رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ورکنگ سٹائل بتا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔